والاموال والانفس، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرمان تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے، تمہاری جانوں سے آزمایا جائے گا۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے گا شاید کہ تم کو دین اسلام کے لیے اپنی جان دینی پڑے گی، تمہارے ایسی آزمائش تمہاری کر لی جائے گی کہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے صرف اس لیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری جان کے دشمن لوگ بن جائیں گے صرف اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ تم بے قصور ہوگے لیکن تمہارا قصور یہ ہوگا کہ تمہارے چہرے پر داڑھی ہوگی، تمہارا قصور یہ ہوگا کہ تمہارے سینے میں توحید کا چراغ جل رہا ہوگا، تم مسلمان ہوگے، یہی تمہارا جو سو معاملہ ہوگا، یہی تمہارا قصور ہوگا۔ کبھی زندگی میں اللہ آزما لے گا چاہے جہاں پر ہم کو دین اسلام کے شاید اپنی جان بھی دینی پڑے گی، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ مل صاحب دین ہی چھوڑ دیں گے، دین ہی چھوڑ دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ آزمایا گیا تھا۔ میں یہ چینل کے ذریعے آپ کو یہ نہیں سکھا رہا ہوں کہ جہاد کے لیے نکل جائیے، تلوار لے کے نکل جائیے، بما پھوڑ لیجئے، سوسائڈ بم باندھ دیجئے، یہ خودکشی، یہ ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ اسلام میں جو سو اس کی قطعاً اجازت ہی نہیں ہے، حرام۔ اپنے آپ کو بم سے اڑا لینا حرام، اور ناحق کسی انسان کو قتل کرنا حرام، یہ آپ کو سکھا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دینداری کسی کو محسوس ہوں گے، کوئی دشمن ہو سکتا ہوگا، اسلام دشمن، نفرت کرنے والا اسلامی تعلیمات سے، شاید آپ کی جان کا دشمن بن جائے، کبھی آپ کو آزمایا جائے گا، چھیڑخانی آپ کے ساتھ ہوگی، کبھی آپ کو اپنی جان سے اللہ آزما لے گا، کیا کریں گے اس موقع پر؟ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو بھی آزمایا گیا۔ جنگ احد کے لیے مشرک مکہ بڑا لشکر لے کر مدینے کی طرف نکل گئی، یہ ارادے سے کہ مدینے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی انٹیلیجنس ٹیم اطلاع دیتی ہے کہ مشرک مکے سے نکل چکے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر بازاروں میں، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، صحابہ جو سما و اطاعت میں بسے ہوئے ہیں، چلو اپنے آپ کو احد کے میدان میں پیش کر دو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نئی شادی ہوئی تھی۔ صفی الرحمان مبارک پوری سیرت کی نمبر 1 ایوارڈ حاصل کتاب میں لکھتے ہیں الرحیق المختوم میں، اس وقت اعلان کیا گیا یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ جن کی نئی شادی ہوئی تھی، یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم آغوش تھے، لیکن جو ہی کان میں آواز پڑی کہ اپنے آپ کو احد کے میدان میں پیش کر دو، اسی حالت میں گھر سے نکل کر اپنے آپ کو احد کے میدان میں پیش کر دیے۔ ایسا بے جگری سے لڑتے چلے گئے، ایسا بے جگری سے لڑتے چلے گئے کہ لڑتے 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 دشمن کی تلوار کی زد میں آ کر آپ شہید ہو گئے۔ واقعہ تو یوں سن لیا آپ، لیکن اس کے پیچھے جو اہم بات ہے غور کیجیے۔ نئی بیوی کی ہم آغوشی، زندگی کا بہترین پیریڈ ہاتھ میں، جوانی ہاتھ میں، خوبصورت بیوی ساتھ میں، زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں، ایسے میں دین اسلام کے لیے بلاوا کیا گیا، کیا کیے؟ پرواہ نہیں کسی کی، ہماری جان کی اس وقت ضرورت ہے، ہماری جان دین اسلام کے لیے حاضر ہے۔ لوگ ملال کرتے ہیں تو کریں، بیوی ملال کرتی ہے تو کریں، والدین ملال کرتے ہیں تو کریں۔ ہمارے پاس ایسا ہے معاشرے میں، نئی شادی ہوئی تو دولہا تقریباً 8 ہفتے بھر تک تو باہر نکلنا ہی نہیں۔ ارے بیٹا ابھی چلا رہے ہیں کاروبار کو، 3 دن 4 دن تو نہ شادی ہو کے کم از کم سے 1 ہفتہ تو رکو۔ اگر حنظلہ رضی اللہ عنہ ہمارے جیسا سوچتے، ارے بھائی ابھی تو شادی ہوئی کچھ دن ہی تو ہے، وہ بیوی کی ہماغوشی کا ساتھ کر چلے ہوں چھوڑ کے، تو یاد رہے کہ شاید روبی سی ڈی کیبل پہ میں آج تقریر نہ دیا ہوتا، نہ مسلمانوں کے حصے سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر روبی سی ڈی چینل دیکھ کر دیکھتے۔ ارے انہیں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ، جو دین اسلام جب زد مسلمانوں کے خون کی ضرورت پڑی، مسلمانوں کی زندگی کی ضرورت پڑی، صحابہ کی ایسی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیار کرتی تھی اللہ کے اذن سے. ہمیشہ ہر لمحہ ہر چیز ہر مصیبت سے سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے. جان سے آزمائے گا تو دین اسلام کے لیے ہمیشہ کھڑے نہ ہے. یہاں آپ کے لیے شاید ایسی آزمائش نہیں آئے گی جو حنظلہ رضی اللہ عنہ کی آئی تھی, لیکن آپ بے قصوری ہوں گے, لیکن آپ دین اسلام پر ہوں گے. لوگ آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ پیش کریں گے تو آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ دین پر مضبوطی سے جمے رہے. ارے بھائی لوگ ستا رہے ہیں, لوگ تنقیدیں کر رہے ہیں, اگر میں جب امریکہ جاؤں گا تو ایئرپورٹ پہ امیگریشن پہ جو میرا کیسا ہوگا, سیکورٹی چیک میں کیسا ہوگا, لہذا داڑھی نکال لو, ہولیا بدل لو, ذرا جو ماڈرن ہو کے زندگی گزارو. اسلامی زندگی ذرا چھوڑ دینا پڑتا. امریکہ جانا ہے نا بھائی, بہت شک کی نظر سے دیکھتے. ارے تم کو آزمایا جائے گا کبھی تمہاری جانوں سے, کبھی امیگریشن میں تم کو آزمایا جائے گا, کبھی سیکورٹی چیکنگ میں تم کو آزمایا جائے گا. کیا ایمان چھوڑ دو گے؟ ابھی یہی آزمایا جا سکتے ہیں ہم کو, اس میں ہی ڈھیر ہو جا رہے ہیں. امریکہ جانے سے پہلے تیاری, مسلمان کا ہولیا بدل کے نیا ہولیا آ رہا. ابھی جانوں سے اللہ محفوظ ہے کہ ویسی آزمائش سے اللہ اگر آزمانا تو ہم کیا کرتے معلوم نہیں. اللہ ہم کو ایسی آزمائش سے محفوظ ہے جن میں کھڑے نہیں اتر سکتے. آمین. خالی امیگریشن کاؤنٹر سے ڈر جا رہے ہیں, ایئرپورٹ کی سیکورٹی چیک سے ڈر جا رہے ہیں. نہیں. ارے اللہ کہتا ہے یارو دنیا میں آئے اس لیے ہو تم کو کسی قدر آزمایا جائے گا تمہاری جانوں سے. حنظلہ رضی اللہ عنہ تمہیں آزمایا گیا, آزمائش میں کھڑے اتر گئے تو کیا ہوا؟ جنگ احد ختم ہوئی, مسلمانوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کہیں حنظلہ نظر نہیں آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ, نہ وہ نظر آ رہے ہیں نہ ان کا جسم نظر آ رہا ہے. حنظلہ غائب ہیں رضی اللہ عنہ. صحابہ ڈھونڈتے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زمین کے ایک ٹکڑے پر حنظلہ کا جسم پڑا ہوا ہے, زخموں سے چور. اور اس حالت میں صحابہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں حنظلہ رضی اللہ عنہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, پانی ٹپک رہا ہے. فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکہ اطلاع دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حنظلہ رضی اللہ عنہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی لاش وہاں پڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر صحابہ سے کہتے ہیں, اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین, ارے یہ وہ حنظلہ ہے جس کو آسمان سے فرشتے آ کر غسل دے رہے ہیں. ارے جو بیوی کی ہم آغوش چھوڑ کر بنا غسل کیے ہوئے ویسی ہی حالت میں نکل کر اپنا گھر چھوڑ کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا, تو اللہ نے آسمان سے فرشتے اس کے اوپر غسل کے لیے پیش کر دیے. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ ہے آزمائش. اجے یہ ہے آزمائش جس سے اللہ ہم کو آزمائے گا. آزمائے گا کبھی خوف سے دشمن کی, آزمائے گا کبھی بھوک اور پیاس سے, آزمائے گا کبھی مال دے کر یا مال نہیں دے کر, آزمائے گا کبھی جانوں سے, آزمائے گا کبھی ایئرپورٹ کے سیکورٹی چیک سے. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز کیا ہے جسے اللہ سبحانہ ہم کو آزمائیں گے؟ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں آخری وہ چیز ہے جسے اللہ تم کو آزمائے گا, والانفس والثمرات. اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اور تم کو پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمایا جائے گا. پھلوں کی کمی سے تم کو آزمایا جائے گا. پھلوں میں کمی ہو کر بھی, اور مفسرین کرام نے اس ٹکڑے کی تفسیر بیان کی, پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ معصوم بچوں کا فوت ہو جانا, اس سے بھی اللہ تم کو کبھی آزمائے گا. کبھی افغانستان کی فوٹو اخبار میں آ گئی کہ پیدا ہوئے سو بچے, 6 ماہ کا بچہ 1 سال کے بچے پر میزائل نے حملہ کر دیا. کبھی آزمائے گا اللہ تم کو معصوموں کو فوت کر کر بھی. معصوم فوت ہو جائیں گے تمہاری آزمائش ہے کہ تم اللہ کے در پر رہو گے یا کسی اور کا در تلاش کرو گے جو حقیقت میں خدا ہے نہیں, کسی اور خدا کو بھاگے جو حقیقت خدا ہے نہیں. آزمائے گا. تم کبھی ڈیلیوری دو گے, تمہاری بیوی نے بچے کو جنا ہوگا, لیکن شاید تمہارے بیوی کے پیٹ سے بچہ
پیدا ہی مر کر پیدا ہوا ہوگا. آزمائے گا اللہ تم کو کبھی کسی قدر پھلوں کی کمی سے, معصوموں کے فوت ہو جانے سے کبھی تم کو آزمائے گا. اس حالت میں تم کو اللہ ضرور دیکھا کہ تم کدھر جاؤ گے. آزمائش لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے تم میں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے عمل کرنے والا. اللہ ضرور تم کو آزمائے گا. سامنے حضرات, زندگی کا مقصد ہمارا جو آج کا عنوان ہے یہی ہے, لنبلوہم ایہم احسن عملا. اور ہم یہ سمجھ بیٹھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جنت میں تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے. جی اللہ کو بھی دیکھنا ہے کون ایمان میں سچا ہے, کون ایمان میں جھوٹا ہے, اور کون اللہ کی راہ میں جان لڑانے والا ہے. آزمائے گا کن چیزوں سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی قدر تم کو آزما لیں گے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ہم کسی قدر تم کو آزمائیں. کس سے؟ خوف دلا کر آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے. اور تم کو کسی قدر آزمایا جائے گا بھوک اور پیاس سے, رزق میں تنگی کر کر. تم کو کسی قدر آزمایا جائے گا اپنے مال سے, مال دے کر بھی مال نہیں دے کر بھی. تم کو کسی قدر آزمایا جائے گا تمہاری جانوں سے. تم کو کسی قدر آزمایا جائے گا پھلوں کی کمی سے, یا مفسر کی تفسیر کے مطابق معصوم بچوں کے فوت ہو جانے سے. یہ آزمائشیں صحابہ رضی اللہ اجمعین پر بھی آئی. ان آزمائشوں میں جو انہوں نے ثبوت دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی ہے, وہی مثال اور وہی ثبوت تم کو بھی پیش کرنا ہے, تبھی کامیاب ہوگی زندگی میں. صرف 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے جنت کا راستہ مل جائے گا یہ مت سوچیے آپ. آزمائشوں میں کھڑے اترنا پڑے گا. اور اللہ فرماتے کیا فرماتے ہیں, اے کاش کے بستی والے ایمان لے کر آتے اور تقوی کی زندگی گزارتے تو اللہ زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا. سامعین حضرات, یہ آج کا عنوان یہیں پر مکمل ہوتا ہے. زندگی کا مقصد آزمائش ہے, آزمائش ہے, آزمائش ہے. رب اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایسی آزمائش نہ لے جن میں ہم کھڑے نہیں اتر سکتے, اور اللہ ہمارے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرے. سامعین حضرات, ایک اہم اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ روبی سٹی کیبل پہ جو آپ کے سامنے پروگرام چل رہے ہیں, جی سی پی گائیڈنس اینڈ اور پیس کی جانب سے ان پروگرامات کے ویڈیو سیریز ریلیز کیے جا رہے ہیں. جی سی پی کا آفس ہے مغل پورہ اردو گھر کے بازو میں, جی سی پی کا آفس ہے. یہ پروگرامات کے ویڈیو سیریز آپ وہاں پر آ کر حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ اگر دوسری جگہوں پہ شاید اویلیبل رہیں گے, لیکن ابھی تو اردو گھر کے بازو جہاں پر جی سی پی کا آفس ہے وہاں پر یہ ویڈیو سیریز جو روبی سٹی کیبل پہ ریلے کے جا رہے ہیں, اس کی سیریز آپ کو وہاں دستیاب ہے. اللہ سبحانہ دعا ہے اللہ سبحانہ تمام ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, what a wonderful world this would be if we all open our eyes to see. He is all that we need right now, and we can all come together somewhere, somehow. His door is open no matter who you are. Just take the first step, you'll see it's not so far. Down this road that holds all the answers. Open your heart to something greater.